سورت النساء آیت نمبر 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھیں کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کریں، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارے بعض سے ہیں۔ فانکحوہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، وہ جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپی اشنائیاں رکھنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب وہ نکاح میں لائی جا چکی ہوں تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس کی سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کی پہلے مختصر تفسیر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بھی دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ اس میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یعنی اگر کسی شخص کی مالی حالت اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لیں، بشرطیہ وہ لونڈی مسلمان ہو۔ یہاں کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کا بیان نہیں، کیونکہ اس کا لونڈی ہونا ہی مالک کے لیے اس سے صحبت کے جواز کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اور اس کی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے آزاد کر دے اور آزاد کر کے نکاح کر لے۔ بعضکم من بعض، یعنی تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور تمہاری ملت بھی ایک ہے، پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنے میں تردد نہ کرو۔ پھر فانکحوہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی جیسے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اس طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر اگلا اس میں ہم نے دیکھا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان الفاظ سے بعض نے سمجھا کہ مہر لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کا حق ہوگا، لونڈی کی طرف مہر کی اضافت مجازی ہے۔ ولا متخذات اخدان جو ہے خفیہ اشنائیوں کو کہتے ہیں، چھپی یاری سے منع فرمایا، تو نکاح میں گواہ لازم ہو۔ نصف ما علی المحصنات من العذاب، المحصنات اس سے مخصوص محصنات یعنی کواری آزاد عورتیں مراد ہیں، کیونکہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جس کا نصف ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہے، اس کا نصف نہیں ہو سکتا۔ نہ یہاں المحصنات سے وہ مراد ہیں، یعنی لونڈیاں اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کریں تو انہیں کواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی جو 50 کوڑے ہیں۔ جن لوگوں نے اس آیت کو رجم کے انکار کی دلیل بنایا ہے کہ چونکہ رجم کا نصف ہو نہیں سکتا اس لیے رجم شریعت میں ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی کم علمی سے الف لام کا مفہوم سمجھا ہی نہیں۔
نہ المحسنات کی صحیح مراد سمجھی ہے۔ عبداللہ بن عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ ذالک لمن خشیہ یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی ایک مرد کے لیے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ پھر اس کو آزاد محسنات نہ مل رہی ہوں، اس کی آپ کہہ سکتے ہیں غریبی کی وجہ سے یا کوئی اور اس کے معاشرتی جو پرابلم ہے، تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے اکثر علماء سلف نے استدلال کیا اس آیت سے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے، اور غلام ہونے کے علاوہ بھی جو تربیت آزاد پاک دامن محسنات کے بہت سے معنی ہیں نا، خاندانی عورت کی ہوتی ہے، نسلوں نے پرواہ چڑھنا ہوتا ہے، امت مسلمان نے بڑھنا ہوتا ہے، تو لونڈی کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہوتی جس طرح کی ایک مسلمان عورت کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء اس آیت سے یہ لیتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ آزاد ہی عورت سے شادی کریں، نیک عورت سے شادی کریں، آپ لونڈیوں سے اجتناب کریں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔